تو عالم تمہارا ہوا کملی والے کہ تم ہو حبیب خدا کملی والے. تمہاری کتاب اور دین آخری ہے کہ ہو خاتم القرآن کورسز نیٹ ورک پاکستان کے زیر اہتمام آپ حضرات کے علم میں ہے کہ ہر ماہ کے دوسرے اتوار کو فکری موضوعات پر درس قرآن و حدیث منعقد کیے جاتے ہیں. آج کا درس قرآن و حدیث بھی اسی سلسلے کی کڑی ہے اور آج کا ہمارا موضوع تہذیب و تمدن پر اسلام کے اثرات و احسانات کی نشست نمبر 3 ہے. آج جن نکات کو زیر بحث لایا جائے گا وہ کچھ یوں ہیں. نمبر 1، رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے عالم انسانی پر کیا کیا احسانات فرمائے ہیں. نمبر 2، کیا انسان پیدائشی گناہگار ہے. نمبر 3، دین و دنیا کی کشمکش کیسے ختم ہو سکتی ہے. نمبر 4، کیا سائنس اور دوسرے علوم قرآن سے ٹکراتے ہیں. نمبر 5، کیا وحی پر ایمان لانے کا مطلب غور و خوض سے نفرت ہے. نمبر 6، عالمی قیادت کے لیے کن اوصاف کا ہونا ضروری ہے. آج کے ہمارے مدرس حسب سابق حضرت مولانا محمد اسلم شیخو پوری صاحب دامت برکاتہم ہیں. میں مولانا سے گزارش کروں گا کہ درس قرآن و حدیث کا آغاز فرمائیں. جزاکم اللہ. اللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین. آمنت باللہ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم. قابل صد احترام خواتین و حضرات، گزشتہ 2 ماہ سے اسی عنوان پر گفتگو ہو رہی ہے جس عنوان کا آپ کے سامنے ابھی ذکر کیا گیا. یعنی تہذیب و تمدن پر اسلام کے اثرات و احسانات. امید یہ ہے کہ آج کی نشست اس سلسلے کی آخری نشست ہوگی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں اسلام کی سمجھ عطا فرمائے، اسلام پر زندہ رکھے اور اسلام پر ہی ہمارا خاتمہ فرمائے. میرے بھائیوں اور بہنوں، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کی دنیا دیکھیں اور حضور کی تشریف آوری کے بعد کی دنیا دیکھیں تو اس میں زمین و آسمان کا فرق دکھائی دیتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم وہ پہلے انسان تھے جن پر وحی نازل ہوئی. آپ سے پہلے انبیاء پر بھی وحی نازل ہوتی رہی اور وہ مختلف کتابیں اور صحیفے
اور مذاہب لے کر دنیا میں تشریف لائے، لیکن جس وقت آپ کی تشریف آوری ہوئی اس وقت لگتا یہ تھا کہ انسان ہر مذہب سے اور اخلاق سے اور معاذ اللہ خدا سے باغی ہو چکا ہے، اور صرف ایک انسان اور ایک ملک کے باشندوں نے نہیں بلکہ پوری دنیا کے انسانوں نے اجتماعی خودکشی کا ارادہ کر لیا ہے۔ چنانچہ اللہ پاک قرآن کریم میں فرماتے ہیں وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، اپنے اوپر اللہ کے احسان کو یاد کرو کہ تم آپس میں دشمن تھے، اللہ نے تمہارے دلوں میں محبت ڈال دی، فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، اور تم اللہ کے فضل و کرم سے آپس میں بھائی بھائی بن گئے، وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، اور تم آگ کے گڑھے کے کنارے پر کھڑے تھے۔ ایسے لگتا تھا کہ اے انسانوں تم سب نے آگ کے گڑھے میں چھلانگ لگانے کا فیصلہ کر لیا، فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، اللہ نے تمہیں اس میں گرنے سے بچا لیا۔ اور ظاہری صورت جو بچاؤ کی صورت ہوئی، ظاہری صورت جو بچاؤ کی تھی وہ یہ کہ اللہ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا۔ میں سوچتا ہوں کہ اگر حضور تشریف نہ لاتے، حضور دنیا میں نہ ہوتے تو یہ دنیا کیسی ہوتی؟ شاید آج تک وہی شرک ہوتا، وہی بت پرستی ہوتی، وہی ظلم و ستم کا دور دورہ ہوتا، وہی جور و جفا ہوتا، اسی طریقے سے بیٹیوں کو ذبح کیا جا رہا ہوتا، اسی طریقے سے عورت کو میراث سے محروم رکھا جاتا اور مزدوروں کو زیادتی کا نشانہ بنایا جاتا، اور انسانی خون کے نذرانے بتوں پر چڑھائے جاتے، دریاؤں، سمندروں اور درختوں پر انسان کو قربان کیا جاتا، مگر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے نتیجے میں اس دنیا کا نقشہ ہی بدل گیا۔ عقیدہ توحید جو دنیا میں عام ہوا تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت اور برکت سے انسانوں کے درمیان رنگ، نسل، زبان کی بنیاد پر جو اختلافات پائے جاتے تھے اور کسی کی عزت اور ذلت کا معیار اس کا خاندان اور قبیلہ تھا، یہ معیار ٹوٹے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت کے نتیجے میں انسان کو احترام ملا، اور ایسا احترام کہ اللہ نے فرمایا کہ جس نے کسی انسان کو بغیر جرم کے قتل کیا تو وہ ایسا ہے کہ اس نے سارے انسانوں کو قتل کیا، اور جس نے کسی ایک کو زندگی بخشی تو ایسا ہے گویا کہ اس نے سارے انسانوں کو زندگی بخشی ہے۔ تو انسانیت کو
حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کو بیٹی کی حیثیت سے، ماں کی حیثیت سے، بہن کی حیثیت سے، بیوی کی حیثیت سے حقوق میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت کے نتیجے میں یہ آپ کے احسانات ہیں، چند احسانات ہیں عالم انسانی پر، ورنہ آپ کے سارے احسانات تو اس مخصوص وقت میں، محدود وقت میں شمار نہیں کیے جا سکتے۔ اور یہ وہ احسانات ہیں جن کا ذکر ہم اس سے پہلے منعقد ہونے والی نشستوں میں کر چکے ہیں۔ اسلام کا اور پیغمبر اسلام کا تہذیب و تمدن پر اور انسانوں پر پانچواں احسان یہ ہے کہ آپ نے انسانوں کے بجھے ہوئے مایوس دلوں میں امید کا چراغ جلایا، ورنہ آپ سے پہلے بعض مذہبی رہنماؤں نے گناہگاروں کو اللہ کی رحمت سے بالکل مایوس کر دیا تھا، اور ان کے ذہن میں یہ بات بٹھا دی تھی کہ تمہاری بخشش کی کوئی صورت نہیں ہے۔ آپ نے وہ مشہور حدیث سنی ہوگی جس میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ایک ایسا قاتل اور سفاک انسان جو 99 قتل کر چکا تھا، اسے اپنی آخرت کی، عاقبت کی اور بخشش کی فکر لاحق ہوئی، اور وہ اس جستجو میں نکلا کہ اللہ کا کوئی ایسا بندہ مل جائے جو میری توبہ کا ذریعہ بن جائے، جو مجھے اللہ کو راضی کرنے کا راستہ بتا دے۔ تو وہ جس مذہبی رہنما کے پاس بھی گیا، اس نے اس کو مایوسی کیا کہ تمہاری بخشش کی کوئی صورت نہیں ہے۔ چنانچہ اس نے ایک اور قتل کر کے 100 کا ہندسہ پورا کر دیا، پھر بھی وہ اس میں لگا رہا تا آ کے اللہ پاک نے اس کی مغفرت فرما دی۔ مجھے بتانا صرف یہ تھا کہ گناہگاروں کو یہ باور کرا دیا گیا تھا کہ تمہاری مغفرت کی کوئی صورت نہیں ہے، اور عیسائیت نے تو اس سے بڑھ کر یہ کیا، یہ عقیدہ دیا کہ ہر بچہ جو پیدا ہوتا ہے وہ گناہگار ہوتا ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام اپنے ماننے والے سارے پیروکاروں کے لیے کفارہ بنے سولی پر چڑھ کر۔ ہندوؤں کے ہاں تو جو آواگون کا عقیدہ پایا جاتا ہے وہ آپ جانتے ہیں، تناسخ کا عقیدہ بھی جس کو کہتے ہیں، کہ یہ جو کتے اور بلیاں اور دوسری مخلوق نظر آتی ہے، تو ہندوؤں کے اس عقیدے کا حاصل یہ کہ یہ اپنے پہلے جنم میں انسان تھے، لیکن چونکہ انہوں نے گناہ کیے تھے اس لیے دوسرے جنم میں ان کو ہمارے دیوتاؤں نے کتے بنا دیا، بلیاں بنا دیا، کوئی دوسری مخلوق بنا دی۔ تو انسان کو اس طرح ایک مجبور کر دیا گیا تھا کہ تمہاری مغفرت کی کوئی صورت نہیں ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے گناہگاروں کے دل میں امید کا چراغ جلایا۔ سب سے پہلی بات تو یہ فرمائی کہ کوئی بچہ گناہگار پیدا نہیں ہوتا، کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر بچہ جو پیدا ہوتا ہے وہ معصوم پیدا ہوتا ہے، وہ بے گناہ پیدا ہوتا ہے، وہ پاک صاف پیدا ہوتا ہے۔ بعد میں اپنے والدین کی تربیت کے نتیجے میں یا اپنی حرکتوں کے نتیجے میں وہ فاسق بنتا ہے، وہ کافر بنتا ہے، وہ یہودی بنتا ہے، وہ عیسائی بنتا ہے، تو یہ بعد میں بنتا ہے، ورنہ جو پیدا ہوتا ہے تو وہ پاک صاف ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے
یہ بھی بتا دیا کہ کسی کو دوسرے کے گناہوں کی وجہ سے سزا نہیں دی جائے گی. ایسا نہیں ہے کہ پہلے جنم میں گناہ تو کسی اور نے کیے تھے اور سزا مجھ کو مل جائے. ایسا نہیں ہے. اللہ تزر وازرۃ وزر اخری، کوئی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم. جو امتیں گزر گئی، جو افراد گزر گئے، ان کے کام ان کے اعمال آئیں گے اور تمہارے کام تمہارے اعمال آئیں گے. ولا تسألون عما كانوا يعملون. تم سے سوال نہیں کیا جائے گا وہ کیا کرتے رہے. نہ باپ کو بالغ اولاد کے اعمال کی وجہ سے پکڑا جائے گا اور نہ اولاد کو والدین کی غلطیوں کے نتیجے میں سزا دی جائے گی. اور تیسری بات جو فرمائی وہ یہ کہ گناہ کا ہو جانا یہ کوئی انہونی بات نہیں ہے. ہر ایک سے گناہ ہو سکتا ہے. کوئی بشر ایسا نہیں جو یہ دعویٰ کر سکے کہ مجھ سے کبھی بھی کوئی صغیرہ کبیرہ گناہ نہیں ہوا. معصوم صرف انبیاء کرام علیہم السلام تھے. انبیاء کے علاوہ کوئی بھی معصوم نہیں ہے. آقا نے فرما دیا کلکم خطاؤن، تم میں سے ہر ایک گناہگار ہے. تم میں سے ہر ایک سے گناہ ہو سکتا ہے. اور عربی جاننے والے حضرات جانتے ہیں کہ آپ نے مبالغے کا صیغہ استعمال کیا. تم میں سے ہر ایک سے بہت گناہ ہو سکتے ہیں. ہر ایک بہت گناہگار ہے. وخیر الخطائین التوابون. لیکن گناہوں کی وجہ سے گھبرانا نہیں ہے. اگر توبہ کر لو تو اللہ تمہارے سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا. بہترین گناہگار وہ ہیں جو توبہ کر لیتے ہیں. اس طریقے سے اللہ نے فرمایا قل، اے میرے حبیب آپ کہہ دیجئے، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اے وہ میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیے ہیں، اے وہ میرے گناہگار بندو جن کی زندگیاں گناہوں میں گزری، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو جاؤ. ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، اللہ تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر سکتا ہے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے دلوں میں امیدوں کا چراغ جلایا. ارے توبہ کر لو، تم کتنے ہی گناہگار سہی، جوانی میں توبہ کر لو تو سب سے بہتر ہے. لیکن جوانی میں نہ ہو سکے، بڑھاپا آ گیا تو اب بھی مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اب بھی توبہ کر لو. اللہ کو سفید بالوں سے حیا آتی ہے، وہ بڑھاپے میں بھی تمہاری توبہ قبول کر لے گا. ہو سکتا ہے نافرمان اولاد کے لیے اس کے والدین دروازہ بند کر دیں. ہو سکتا ہے گندگی میں پڑ جانے والدین سے ان کی اولاد نفرت کرنے لگ جائے. لیکن اللہ اپنی رحمت کا دروازہ کسی گناہگار کے لیے کبھی بھی بند نہیں کرتا ہے. یہ جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی کہ مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے. تم کتنے ہی گناہگار سہی، قاتل سہی، شرابی سہی، زانی سہی، چور ڈاکو سہی، بے نمازی سہی، مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے. حضور کی اس تعلیم نے پتہ نہیں کتنے شرابیوں کو، کتنے زانیوں کو، کتنے چوروں کو، کتنے ڈاکوؤں کو زاہد و پارسا بنا دیا، ولی اور قطب بنا دیا. حضرت فضیل بن عیاض آپ جانتے، ان کا واقعہ سنا ہوگا. چوری چکاری میں تھے اور بھی بہت سی حرکتوں میں مبتلا تھے. کہا جاتا ہے کہ ایک شب
اپنے گھر سے کسی واردات کے لیے نکلے، چھتیں پھلانگ رہے تھے کہ ایک گھر سے کسی اللہ کے بندے یا بندی کے قرآن پڑھنے کی آواز آئی اور اس نے یہ آیت کریمہ پڑھی، الم یأنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ وما نزل من الحق، کیا ابھی وقت نہیں آیا کہ ایمان والوں کے دل اللہ کے ذکر کے سامنے اور اللہ کے قرآن کے سامنے جھک جائیں؟ کیا ابھی وقت نہیں آیا؟ اللہ اکبر۔ کسی پڑھنے والے نے یہ آیت کریمہ اس درد سے پڑھی تھی کہ حضرت فضیل کے دل پر لگی اور یوں محسوس کیا کہ میرا اللہ مجھ سے پوچھ رہا ہے، اے فضیل کیا ابھی وقت نہیں آیا کہ تمہارا دل اللہ کے ذکر اور اللہ کے قرآن کے سامنے جھک جائے؟ ابھی وقت نہیں آیا؟ فوراً پکار اٹھے، اے اللہ وہ وقت آ گیا، میں توبہ کرتا ہوں۔ اور پھر زندگی ایسی بدلی کہ وہی فضیل بن عیاض جو چوری ڈکیتی یا بدکاری میں بدنام تھے اور مشہور تھے، اللہ نے ان کو ایسا مقام عطا فرمایا کہ وقت کے بڑے بڑے علماء، محدثین اور مفسرین ان کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے اور ان کی ملاقات کے انتظار میں ان کے دروازے پر گھنٹوں کھڑے رہتے تھے۔ آپ سوچئے کتنا بڑا احسان ہے۔ ایک شخص مجھے مایوس کر دے کہ تم سے گناہ ہو گئے، اس لیے تمہاری بخشش کی کوئی صورت نہیں ہے، میں کیا کروں گا؟ اور گناہ کرتا چلوں گا، بخشش کی تو کوئی صورت ہے نہیں، تو گویا میرے لیے اب صرف گناہوں کا دروازہ ہی ہے، اور گناہ اور گناہ اور گناہ۔ لیکن قربان جاؤں رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کے خاک پر، آپ نے فرمایا میں خود بھی توبہ کرتا ہوں، لوگوں میں بھی توبہ کرتا ہوں۔ اللہ کا نبی ہونے کے باوجود، معصوم ہونے کے باوجود، مغفور ہونے کے باوجود، مرحوم ہونے کے باوجود میں خود بھی توبہ کرتا ہوں اور تمہیں بھی توبہ کی تلقین کرتا ہوں۔ اور خود کتنی توبہ کرتا ہوں؟ آقا نے فرمایا کہ بعض اوقات، آقا کے بارے میں آتا ہے کہ بعض اوقات ایک ہی مجلس میں آپ 100 بار توبہ اور استغفار کیا کرتے تھے۔ تو بھائیو یہ بہت بڑا احسان تھا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا عالم انسانی پر، اور ہے، تھا نہیں ہے، آج بھی احسان ہے، اس لیے کہ توبہ کا دروازہ صرف 1450 سال پہلے نہیں کھلا تھا، توبہ کا دروازہ آج بھی کھلا ہوا ہے اور قیامت تک کھلا رہے گا۔ اور اللہ پکار پکار کر اپنے گناہگار بندوں کو کہتے ہیں آؤ توبہ کر لو، آؤ مغفرت طلب کرو۔ اللہ سوال کرتے ہیں ہے کوئی بخشش مانگنے والا کہ میں اس کی بخشش کر دوں؟ ہے کوئی توبہ کرنے والا کہ میں اس کی توبہ قبول کر لوں؟ اللہ ہمیں اسی وقت سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے، اس لیے کہ موت کا کوئی پتہ نہیں ہے، نہ مجھے نہ آپ کو کوئی نہیں کہہ سکتا کب موت آئے گی۔ جب اللہ پاک دل میں ڈالے اسی وقت توبہ کر لینی چاہیے، اور یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ ہو سکتا ہے پھر گناہ ہو جائے، ارے پھر توبہ کر لینا، پھر گناہ ہو جائے پھر توبہ کر لینا۔ وہ شخص کتنا بے وقوف ہے جسے بھوک لگے تو روٹی نہیں کھاتا، کیا فائدہ؟ ہو سکتا ہے پھر بھوک لگ جائے۔ بے وضو ہو جائے تو وضو نہیں کرتا، ہو سکتا ہے پھر وضو ٹوٹ جائے، ارے پھر وضو کر لینا، پھر کھانا کھا لینا، گناہ ہو جائے تو پھر توبہ کر لینا۔ تو بھائیو توبہ کرنے میں دیر نہیں کرنی چاہیے۔ تو یہ ایک 5واں احسان ہے تہذیب و تمدن پر اور عالم انسانی پر اسلام کا اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ ایک چھٹا احسان اسلام کا اور پیغمبر اسلام کا، وہ دین و دنیا کا اجتماع ہے۔ حضور کی آمد سے قبل بعض مذاہب کے غلط ترجمانوں نے یہ تصور دیا تھا
کہ یہ دو الگ الگ جہان ہیں. دین کا جہان الگ ہے اور دنیا کا جہان الگ ہے. یہ دو الگ الگ کشتیاں ہیں. آخرت بنانا چاہتے ہو تو دنیا چھوڑنی پڑے گی، اور دنیا بنانا چاہتے ہو تو آخرت چھوڑنی پڑے گی. یہ تصور دیا تھا، گویا کہ دو کشتیوں پر بیک وقت تم سفر نہیں کر سکتے. چنانچہ اس تصور کے نتیجے میں رہبانیت کو رواج ملا، ترک دنیا کو رواج ملا. جن لوگوں کے دل میں آخرت کا خوف سما گیا، اللہ کو راضی کرنے کا جذبہ پیدا ہو گیا، تو ان مذہبی تعلیمات کے نتیجے میں انہوں نے فطرت کے جائز تقاضوں کو بھی دبائے رکھا اور دنیا کو چھوڑنے پر مجبور ہو گئے. والدین کو چھوڑ دیا، بیوی بچوں کو چھوڑ دیا، دکان تجارت کو چھوڑ دیا، اور جنگلوں میں غاروں میں جا کر پناہ لے لی. بڑی سخت جفاکشی، ریاضت، عبادت، چلے، اپنے آپ کو مشقت میں ڈالا. اپنے خیال میں وہ اللہ کو راضی کر رہے تھے، اور یہ تصور بھی کہ جتنا زیادہ اپنے آپ کو مشقت میں ڈالیں گے اتنا زیادہ اللہ راضی ہوگا. چنانچہ کسی نے ساری زندگی شادی نہیں کی، کسی نے شادی کے باوجود بیوی بچوں کو چھوڑ دیا، کسی نے ساری زندگی کوئی مرغن لذیذ غذا نہیں کھائی، کسی نے ساری زندگی اچھا لباس نہیں پہنا، ساری زندگی خوشبو نہیں لگائی، ساری زندگی انتہائی مشقت میں گزاری تاکہ اپنے دیوتاؤں کو، اپنے خود ساختہ خداؤں کو خوش کر سکیں. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو آپ نے بتایا، لوگوں، اللہ کو خوش کرنے کے لیے اور اپنی آخرت بنانے کے لیے والدین کو، بیوی بچوں کو چھوڑنے کی ضرورت نہیں ہے، کاروبار کو، تجارت کو، ملازمت، دکان کو چھوڑنے کی ضرورت نہیں ہے. تم اس دنیا میں رہتے ہوئے دین بنا سکتے ہو، اپنی آخرت بنا سکتے ہو، اللہ کو راضی کر سکتے ہو. اللہ صرف مسجد میں راضی نہیں ہوتا، اللہ کی رضا کو مارکیٹ میں بھی تلاش کیا جا سکتا ہے، اللہ کی رضا کو دکان میں بھی تلاش کیا جا سکتا ہے، اللہ کی رضا کو سیاست میں بھی تلاش کیا جا سکتا ہے، اللہ کی رضا کو ایوان حکومت میں بھی تلاش کیا جا سکتا ہے. بلکہ سچی بات تو یہ ہے کہ مسجد میں اللہ کو راضی کرنے والے طریقے اختیار کرنا آسان ہے، لیکن دکان میں، تجارت میں، مارکیٹ میں اللہ کو راضی کرنے والے طریقے اختیار کرنا مشکل ہے. 2 نفل نہیں 100 نفل پڑھنا بھی آسان ہے، لیکن تجارت میں سچ بولنا، امانت اور دیانت کا لحاظ کرنا، خیانت سے بچنا، ملاوٹ سے بچنا، یہ ہے مشکل کام. جب میں اس حدیث پر غور کرتا ہوں جس حدیث میں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سچ بولنے والا امانتدار تاجر قیامت کے دن نبیوں کے ساتھ ہوگا، صدیقوں کے ساتھ ہوگا، شہیدوں کے ساتھ ہوگا، تو تعجب ہوتا ہے اتنا بڑا مقام. یہ مقام نمازی کے لیے بیان نہیں فرمایا، اور حاجی کے لیے بیان نہیں فرمایا، اور سخی کے لیے بیان نہیں فرمایا، اور نفلی روزے رکھنے والے کے لیے بیان نہیں فرمایا. بیان فرمایا تو تاجر کے لیے. تجارت کر رہا ہے، نفع کما رہا ہے، دنیا کما رہا ہے، مال جمع کر رہا ہے، لیکن اللہ کے نبی کیا فرما رہے ہیں؟ اگر سچ بولتا ہے اور دیانتدار ہے تو یہ قیامت کے دن نبیوں، صدیقوں اور شہیدوں کے ساتھ ہوگا. اور جب ہم غور کرتے ہیں تو واقعتاً تجارت میں سچ بولنا اور تجارت میں امانت اور دیانت کے تقاضوں کو ملحوظ رکھنا یہ بڑا مشکل ہے. جو شخص
تجارت میں، دکان میں سچائی کو، امانت اور دیانت کو اپنی پہچان بناتا ہے، وہ انبیاء والا عمل کرتا ہے، وہ اس بات کا حقدار ہے کہ قیامت کے دن انبیاء کے قدموں میں بیٹھا ہوا ہو، وہ اس بات کا حقدار ہے کہ قیامت کے دن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اس کی شفاعت کریں۔ جو شخص مارکیٹ میں، تجارت میں، دکانداری میں سچائی اور دیانت کو اپنی پہچان بناتا ہے، حقیقت میں وہ اسلام کا چلتا پھرتا دائی اور مبلغ ہے۔ نہ معلوم اس کی سچائی کتنے لوگوں کو اسلام کی سچائی قبول کرنے پر مجبور کر دے گی۔ تو یہ حضور نے بتایا کہ لوگوں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے اہل و عیال سے، رشتہ داروں سے اور کاروبار دنیا سے لا تعلقی اختیار کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اچھی غذائیں اور صاف ستھرا لباس چھوڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تم اس دنیا میں رہتے ہوئے والدین کی خدمت کر کے بھی جنت کما سکتے ہو، بیوی بچوں کے حقوق ادا کر کے بھی جنت کما سکتے ہو، صاف ستھرا لباس پہن کر بھی جنت کما سکتے ہو، خوشبو لگا کر بھی جنت کما سکتے ہو، لذیذ غذائیں استعمال کر کے بھی جنت کما سکتے ہو۔ جنت کمانے کے لیے ان چیزوں سے کنارہ کشی کی اور رہبانیت کو اختیار کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ حضور کی تعلیم کے نتیجے میں واضح ہوا کہ ایک مسلمان کی ساری زندگی عبادت ہے اور یہ ساری کائنات عبادت گاہ ہے۔ مسجد بھی عبادت گاہ ہے، گھر بھی عبادت گاہ ہے اور دکان اور دفتر بھی عبادت گاہ ہے۔ مسجد کے حجرے میں بیٹھ کر اپنی نظروں کی حفاظت کرنا یہ آسان ہے، اور گناہ سے بچنا یہ آسان ہے، اور جھوٹ سے بچنا اور خیانت سے بچنا آسان ہے، لیکن بازار میں چلتے پھرتے اور مارکیٹ میں رہتے ہوئے نظروں کی حفاظت کرنا اور زبان کی حفاظت کرنا یہ ہے مشکل، اور اللہ کو یہ عمل بہت پسند ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیم دی اس کا حاصل یہ کہ اصل اہمیت نیت کو حاصل ہے۔ نیت صحیح ہو تو دنیا بھی عبادت بن جاتی ہے، اور نیت صحیح نہ ہو تو پھر عبادت بھی عبادت نہیں رہتی، عبادت تجارت بن جاتی ہے۔ نیت صحیح ہے تو پھر دنیا بھی عبادت ہے، تجارت بھی عبادت ہے، اور نیت میں فطور آ گیا تو پھر عبادت بھی عبادت نہیں رہتی۔ اللہ کے نبی نے بتایا کہ وہ سخی جو بے پناہ سخاوت کرتا ہے، اگر نیت میں فطور ہے تو اللہ کے ہاں اس کی سخاوت کا اعتبار نہیں ہے۔ وہ مجاہد جو قربانی کے جذبے سے سرشار ہے، اتنا سرشار کہ اپنا سر بھی اللہ کے دین کے لیے کٹوا دیتا ہے، اگر اس کے اندر اخلاص نہیں ہے تو اللہ کے ہاں اس کے سر کٹوانے کی بھی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے۔ وہ حافظ اور قاری، وہ مدرس، وہ عالم، وہ مبلغ کہ صبح شام جس کا اوڑھنا پچھونا دین کی دعوت اور تبلیغ ہے، قرآن کی تدریس اور تفسیر ہے، اگر اس کے اندر اخلاص نہیں تو اللہ پاک کے ہاں اس کے اس عمل کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے۔ تو بھائیو، یہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا چھٹا احسان عالم اسلامی پر دین و دنیا کا اجتماع، کہ دنیا بھی دین بن جاتی ہے اور تجارت بھی عبادت بن جاتی ہے جب نیت صحیح ہو۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا اور اسلام کا 7واں احسان تہذیب و تمدن پر اور سارے عالم انسانی پر وہ یہ کہ حضور کی آمد سے قبل ایک جمود ستاری تھا، اور ایسے لگتا تھا جیسے عقل کو بالکل معطل
معطل کر کے رکھ دیا گیا. کسی علم کو سیکھنے والے یا کوئی نئی سوچ اور نظریہ پیش کرنے والوں کو سزائیں دی جاتی تھیں. چنانچہ آپ عیسائیت کی تاریخ کا مطالعہ کریں تو نامعلوم کتنے حکیموں کو، کتنے ڈاکٹروں کو، کتنے سائنسدانوں کو زندہ جلا دیا گیا اور پھانسی کی سزائیں سنائی گئیں. لیکن اسلام نے آ کر اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر یہ بتایا کہ علم دین اور غور و فکر میں کوئی ٹکراؤ نہیں ہے، بلکہ اسلام نے بار بار غور و فکر کی تلقین فرمائی. ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون. اللہ نے فرمایا بے شک اس میں نشانیاں ہیں غور و فکر کرنے والوں کے لیے. بعض علماء نے لکھا ہے کہ ایک لمحے کا غور و فکر کرنا اللہ کی رضا کے لیے، ایک لمحے کا غور و فکر کرنا یہ رات بھر کی نفلی عبادت سے بہتر ہے. حضور آئے تو آپ نے حصول علم کی ترغیب دی، علم سیکھنے کی ترغیب دی. آپ اندازہ کیجئے اس ترغیب کی ابتدا ہوئی پہلی وحی سے. حالانکہ عرب کے جو حالات تھے اور پوری دنیا کے جو حالات تھے، کفر و شرک کی حکمرانی تھی، ظلم و ستم کا رواج تھا، ان حالات کے مطابق وحی کا آغاز توحید سے بھی ہو سکتا تھا، وحی کا آغاز تلقین، عدل کی تلقین سے بھی ہو سکتا تھا. لیکن وحی کا آغاز ہوا تو اقرا بسم ربک الذی خلق سے ہوا. اللہ نے حکم دیا پہلی آیت کریمہ میں اور پہلی وحی میں پڑھنے کا حکم دیا، اقرا بسم ربک الذی خلق. اور یہ حکم اس ماحول میں دیا جا رہا ہے جس ماحول میں پڑھنے لکھنے والوں کی تعداد انگلیوں پر گنی جا سکتی تھی. حضرت علی میاں صاحب رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اسلام نے ایسی وحدت قائم کی جو ساری علمی اکائیوں کو مربوط ہے، ساری علمی اکائیوں کو مربوط کر دیتی ہے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری زبانیں سیکھنے کا حکم دیا، صنعت و حرفت کو بہترین پیشہ قرار دیا، اپنے ہاتھوں کی کمائی کو بہترین پیشہ قرار دیا. قرآن نے غور و فکر کی تلقین کی، تقریباً 750 آیات یہ مظاہر فطرت کے بارے میں ہیں جن میں غور و فکر کا حکم دیا گیا. آسمانوں میں غور و فکر، زمینوں میں غور و فکر، بادلوں میں غور و فکر، سمندروں میں، دریاؤں میں غور و فکر. تو غور و فکر کے دروازے کو کھولا اسلام نے اور ایسے لوگوں کی مذمت بیان فرمائی جو غور و فکر نہیں کرتے. اللہ نے فرمایا وَكَأَيٍّ مِّنْ آیَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُورِزُونَ. کتنی ہی آسمان و زمین میں نشانیاں ہیں، یہ لوگ ان سے ایسے گزر جاتے ہیں، ان میں غور و فکر نہیں کرتے اور ان سے اعراض کرتے ہیں. اب یہ ان لوگوں کی مذمت ہے جو نشانیوں کو دیکھتے ہیں، جو قدرت کو دیکھتے ہیں، جو آسمان و زمین کو دیکھتے ہیں، لیکن ان میں غور و فکر نہیں کرتے. یہ حضور نے بتایا کہ وحی پر ایمان لانے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ غور و فکر سے انسان نفرت کرنا شروع کر دے. ہم تو سمجھتے ہیں کہ اسلام نے غور و فکر کے اور سائنس کے دروازے کو کھولا ہے، اس کو بند نہیں کیا. لیکن یہاں اس بات کی وضاحت ضروری ہے کہ یہ جو سوال اٹھایا گیا کہ کیا سائنس اور دوسرے علوم یہ قرآن سے ٹکراتے ہیں، تو میں عرض کرنا چاہوں گا یاد رکھیے کہ ہمارے لیے اصل معیار اور اصل کسوٹی وہ اللہ کی وحی ہے، وہ قرآن ہے. جو چیز قرآن کے موافق ہے ہم اس کو سر آنکھوں پر رکھتے ہیں، لیکن جو چیز قرآن سے ٹکراتی ہے
ہم اسے قبول نہیں کرتے. ہر چیز کو پرکھا جائے گا وحی کی کسوٹی پر. جو اس پر پورا اترے قبول کریں گے، اور جو اس کو پر پورا نہ اترے اسے قبول نہیں کریں گے. بعض لوگوں کے اندر یہ جو سوچ پائی جاتی ہے کہ وہ شریعت کی بات کو بھی اس وقت تک تسلیم نہیں کرتے جب تک کہ سائنس سے اس کی تائید نہ ہو جائے، تو یہ سوچ بالکل غلط ہے. یہ احساس کمتری کا نتیجہ ہے کہ ہم شریعت کے احکام کو سائنسی نظریات اور سائنسی افکار اور سائنسی ایجادات پر پرکھنا شروع کر دیں. اور بعض لوگوں کی عادت یہ بھی ہے کہ جو ہی مغرب سے کوئی نظریہ آتا ہے، کوئی سوچ آتی ہے، کوئی سائنسی خیال آتا ہے، فوراً اس کو قرآن سے ثابت کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ یہ تو قرآن میں بہت پہلے سے موجود ہے. یاد رکھیے کہ قرآن اور شریعت اور وحی اپنی صداقت کے لیے سائنس کے محتاج نہیں ہے. کوئی سائنسدان قرآن اور شریعت کے کسی حکم کو تسلیم کرے یا نہ کرے، الحمدللہ ہم اس کو تسلیم کرتے ہیں. سائنسدانوں کے نظریات بدلتے رہے، آج بھی بدل رہے ہیں. معاذ اللہ آج ہم نے ان کے کسی نظریے سے متاثر ہو کر اسے قرآن سے ثابت کرنا شروع کر دیا کہ یہ تو قرآن میں پہلے سے موجود ہے، اور کل خود سائنسدانوں نے اپنی سوچ کو غلط ثابت کر دیا کہ ہم نے جو پہلے نظریہ پیش کیا تھا وہ غلط ہے، اور ایک اور نظریہ پیش کر دیا. تو کیا معاذ اللہ اس کا یہ مطلب ہوگا کہ قرآن غلط ثابت ہو گیا؟ مصر کے مشہور عالم علامہ طنطاوی، انہوں نے قرآن کریم کی تفسیر لکھی جواہر القرآن کے نام سے. اس کی ایک جلد کا اردو میں بھی ترجمہ ہو چکا. اصل تو عربی میں تفسیر ہے، اردو میں بھی ایک جلد کا ترجمہ ہو گیا. آپ اگر اس تفسیر کو دیکھیں تو لگتا ہی نہیں ہے کہ یہ قرآن کی تفسیر ہے، لگتا ہے کہ یہ کوئی سائنس کی کتاب ہے. تو اس حد تک مرعوبیت کہ ہم قرآن کو سائنس کی کتاب بنا دیں اور سائنسدانوں کے نظریات کو قرآن سے ثابت کرنا شروع کر دیں، یہ احساس کمتری کا نتیجہ ہے. قرآن سچائی کے لیے محتاج نہیں ہے. کسی بھی سائنسدان کی تصدیق اور تائید کا. حضرت مولانا یوسف بن نوری اللہ ان کی قبر پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے، جب وہ مصر تشریف لے گئے اور طنطاوی صاحب سے بھی ان کی ملاقات ہوئی، تو انہوں نے اس موقع پر ان کو یہ سمجھایا تھا کہ طنطاوی صاحب، آج آپ جس تنتنے کے ساتھ اور جس یقین کے ساتھ سائنسدانوں کے نظریات کو قرآن میں ٹھونسنے کی کوشش کر رہے ہیں، کل اگر خود سائنسدانوں نے اپنے نظریات کو غلط کہہ دیا تو کیا لوگ یہ نہیں سوچیں گے کہ قرآن کی آیت غلط ثابت ہو گئی، اللہ کا حکم غلط ثابت ہو گیا؟ ہاں، اس میں کوئی شک نہیں کہ بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ سائنسدان اور ڈاکٹر صدیوں کے تجربات اور تحقیقات کے بعد اس نتیجے پر پہنچے ہیں، لیکن اللہ پاک نے ان چیزوں کو بہت پہلے قرآن کریم میں بیان فرما دیا. تو جو بدیہی طور پر ثابت ہیں ہم ان کو تسلیم کرتے ہیں، لیکن قرآن کی ایک ایک آیت کو سائنس کی کسوٹی پر پرکھنے کی ضرورت نہیں ہے، اور سائنس کے ایک ایک نظریے کو معاذ اللہ قرآن سے ثابت کرنے کی ضرورت نہیں ہے. سائنس وہی نہیں ہے، سائنس کا میدان اور ہے، وحی کا میدان اور ہے. یہاں تو پہلی آیت یہ ہے، پہلی تلقین یہ ہے، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب، جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں. یہ پہلا حکم ہے، پہلی نشانی ہے ایمان والوں کی کہ وہ غیب پر ایمان رکھتے ہیں. سائنسدان تو غیب پر ایمان نہیں رکھتے ہیں، وہ تو صرف اس چیز کو مانتے ہیں جو نظر آتی ہے، جو آنکھوں سے نظر آتی ہے. جو چیز ان کو نظر نہیں آتی، حواس سے اس کا ادراک نہیں ہو سکتا، اس کو وہ تسلیم نہیں کرتے. سائنسدان اللہ کے وجود کو تسلیم نہیں کرتے، تو کیا معاذ اللہ ہم اللہ کے وجود کا انکار کر دیں؟ سائنسدان فرشتوں کو نہیں مانتے، وہ کہتے فرشتے کوئی چیز نہیں ہے، تو کیا معاذ اللہ ہم فرشتوں کا انکار کر دیں؟
साइंसदान वही को नहीं मानते, उनमें से बाज माआज अल्लाह वही को दमागी फतूर कहते हैं, तो क्या हम वही का इनकार कर दें? साइंसदान अजाब कब्र को नहीं मानते और हुजूर कहते हैं अजाब कब्र है, तो क्या हम अजाब कब्र का इनकार कर दें? साइंसदान जन्नत को नहीं मानते, दोज़ख को नहीं मानते, तो क्या हम जन्नत और दोज़ख का इनकार कर दें? साइंसदान तकदीर को नहीं मानते, वो कहते तकदीर कोई चीज नहीं है, इंसान खुद ही अपने आप को बनाता है, तो क्या हम तकदीर का इनकार कर दें? तो भाइयों और बहनों, इस हद तक एहसास कमतरी कि माआज अल्लाह हम कुरान को और वही को और नबी की सुन्नत को और नबी की शरीयत को साइंस के ताबे कर दें, ये सोच कतअन गलत है। ये बाज मुफक्किरीन, बाज मुबल्लिगीन जो ऐसी बातें करते हैं, मगरब से आने वाले हर नजरिए के बारे में कह देते हैं ये तो कुरान में पहले से मौजूद है, ये हदीस में पहले से मौजूद है, और किसी न किसी से तरीके से तोड़ मोड़ कर उसको साबित करने की कोशिश करते हैं। लोग बड़ा खुश होते हैं, अरे वाकई कमाल, 15वीं सदी में एक नजरिया पेश हुआ और इस्लाम ने 1450 साल पहले इसको बयान कर दिया। बाज लोग बड़े मुतासर होते हैं। हकीकत में ये तरीका, ये अंदाज़े फिक्र, ये इस्लाम की तबलीग नहीं है, ये इस्लाम दुश्मनी है, ये इस्लाम को नुकसान पहुंचाने वाली चीज है। आप देखिए, दवाओं को देखें, मेडिकल की दुनिया में बाज दवाएं आती हैं, बड़े धड़ल्ले से उनको पेश किया जाता है कि फलां बीमारी का इलाज है और उसको बड़ा मुफीद बताया जाता है। 2-4 साल, 8-10 साल बाद के बाद खुद डॉक्टर कहते हैं नहीं, हमारी पहली सोच गलत थी, ये दवाई मुफीद नहीं, ये तो इंसान के लिए इंतहाई नुकसानदेह है, इससे तो इंसान तबाह हो सकता है, कैंसर उसको हो सकता है। अपनी ही पेश करदा एक चीज की वो खुद ही तगलीद कर देते हैं, तरदीद कर देते हैं। तो ये सोच गलत है कि हम उनके हर नजरिए को माआज अल्लाह कुरान और हदीस की ताईद पेश करना शुरू कर दें। अलबत्ता मैंने अर्ज किया कि जो चीजें बदीही तौर पर साबित हैं उनको तस्लीम करने में कोई हर्ज नहीं। मिसाल के तौर पर सूरह अंबिया की एक ही जगह आयात हैं, उनमें कई हकायक बयान हुए, अगरचे उनमें भी कई आरा हैं, लेकिन बहरहाल जो मैं पेश कर रहा हूं ये भी एक राय है। अल्लाह फरमाते हैं अवलम यरौ अन्न समावाति वल अर्ज़ा कानता रतकन, क्या ये देखते नहीं कि आसमान और जमीन बंद थे, बंद का माना भी किया गया, और जुड़े हुए, फफतकनाहुमा, हमने उनको खोल दिया। आज ये माना जा रहा है कि वाकई सारे सैयारे, सूरज, चांद, सितारे, आसमान, जमीन, ये सब जुड़े हुए थे और फिर इनको खोला गया। दूसरी बात, वजअलना मिनल माइ कुल्ल शैइन हय्य, हमने पानी से हर चीज को जिंदा कर दिया। गोया कि कुरान ये बताता है जहां पानी होगी वहां पानी होगा, वहां जिंदगी होगी, और जहां पानी नहीं वहां जिंदगी नहीं। आज माना जा रहा है कि पानी के बगैर जिंदगी महाल, चांद में सब कुछ है, चांद पर सब कुछ है, लेकिन पानी नहीं, जिंदगी नहीं। आगे फरमाया वजअलना फिल अर्दि रवासिया अन तमीद बिहिम, हमने जमीन पर पहाड़ों की मेखें रख दी ताकि जमीन हरकत न करे। आज तस्लीम किया जा रहा है वाकई ये पहाड़ जमीन को हरकत करने से रोकते हैं। आगे फरमाया वजअलना फीहा फिजाजन सुबुलन लअल्लहुम यहतदून, हमने जमीन में पहाड़ों में रास्ते रख दिए। आज तस्लीम किया जा रहा है। आज देखें अल्लाह ने पहाड़ रखे, लेकिन उन पहाड़ों में रास्ते भी रखे हुए हैं मुख्तलिफ इलाकों में, मुल्कों में आने जाने के लिए। कुरान की बात सच्ची साबित हो रही है। वजअलना समा सकफम महफूजा, और हमने आसमान को एक महफूज छत बनाया। कितनी ही चीजें हैं जो इंसानियत को तबाह कर सकती हैं, आसमान उनके लिए महफूज छत का काम दे रहा है। आज इसको तस्लीम किया जा रहा है। तो जो हकायक बदीही तौर पर साबित होते हैं उनको तस्लीम करने में हर्ज नहीं, लेकिन हर बात को, कुरान की हर सोच को और कुरान की हर फिक्र को साइंस की कसौटी पर परखना कि साइंस अगर इसको सही कहेगी हम भी कहेंगे सही, और साइंस अगर गलत कहेगी हम कहेंगे गलत, ये सोच बिल्कुल गलत है।
قرآن اپنی صداقت کے لیے سائنس کا اور میڈیکل کا اور کسی دوسرے علم کا محتاج نہیں ہے۔ ایک 8واں احسان حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا اور اسلام کا عالم انسانی پر وہ یہ کہ حضور نے صرف ایک فکر پیش نہیں کی، ایک مذہب پیش نہیں کیا، ایک کتاب پیش نہیں کی، ایک امت تیار کی ہے۔ ایک امت جس امت کے ذمہ یہ لگایا ہے کہ تم نے وہی کام کرنا ہے جو کام میں کرتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم بہترین امت ہو جسے انسانوں کے لیے نکالا گیا، تم نیکی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو۔ وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ یہ قرآن نے بتایا، اور خود حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت تک ایک جماعت حق پر قائم رہے گی، ایک امت ایک جماعت حق پر قائم رہے گی، کسی کی مخالفت اس کو کوئی نقصان نہیں دے گی، اور وہ امت اور جماعت وہی کام کرے گی جو میں کر رہا ہوں۔ اس لیے کہ حضور جو انقلاب لائے، اس انقلاب کی حفاظت کے لیے ایک جماعت کی ضرورت تھی۔ تجربہ یہ ہے کہ اگر کسی انقلاب کی حفاظت کے لیے کوئی جماعت نہ ہو تو آہستہ آہستہ اس انقلاب کے اثرات ختم ہو جاتے ہیں۔ چنانچہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جماعت تیار کی، صحابہ کی جماعت، پھر تابعین نے لیا اس کام کو، پھر تبع تابعین نے لیا، اور ان سے آج تک یہ سلسلہ منتقل ہوتا چلا آ رہا ہے۔ جب تک قیامت قائم نہیں ہوگی کوئی نہ کوئی جماعت، کوئی نہ کوئی امت ایسی رہے گی جو وہی کام کرتی رہے گی جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ حضرت ربعی بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہیں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رستم کے پاس بھیجا، تو رستم نے ان سے سوال کیا حضرت ربعی بن عامر سے کہ تم ہمارے ملک میں کیوں آئے ہو، تمہارے آنے کا مقصد کیا ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا تھا اللہ ابتعثنا، ہم خود نہیں آئے، ہمیں اللہ نے بھیجا ہے، ہمیں اللہ نے بھیجا ہے، یعنی ہماری بعثت ہوئی ہے۔ ذرا توجہ کیجئے گا کیا کہنا چاہتا ہوں میں، کہنا یہ چاہتا ہوں کہ جیسے اللہ کی طرف سے نبی کی بعثت ہوئی ہے، امت کی بھی بعثت ہوئی ہے۔ اللہ نے جیسے ایک نبی کو اٹھایا دنیا میں اپنا پیغام پہنچانے کے لیے، اللہ نے ایک امت کو بھی اٹھایا ہے اپنا پیغام پہنچانے کے لیے۔ قرن اول میں، دور اول میں اللہ پاک نے نبی کے پیغام کو پہنچانے کے لیے قبول کیا، صحابہ کرام کو، ان کو قبول کیا، انہیں اپنے مال لگائے، اپنی جانیں لگائیں، اپنی اولادیں لگائیں، اپنی زندگیاں لگائیں، اپنی صلاحیتیں لگائیں تاکہ نبی کا دین پوری دنیا میں پھیل جائے۔ چنانچہ آپ غور کیجئے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کو ابھی صرف 100 سال ہوئے تھے اور چاروں بر اعظم میں توحید کا کلمہ پہنچ چکا تھا۔ نہ ہوائی جہاز تھے، نہ گاڑیاں تھیں، نہ ٹیلی فون تھے، نہ ٹیلی ویژن تھے، نہ انٹرنیٹ تھا، کوئی ظاہری سہارا، مادی سہارا نہیں تھا۔ صحابہ اکرام پیدل بھی چلے، گھوڑوں پر بھی چلے، اونٹوں پر بھی چلے، گدھوں پر بھی چلے، کشتیوں پر بھی چلے، بر و بحر میں چلے، اور انہوں نے چاروں بر اعظم میں اسلام کا پیغام پہنچا دیا تھا۔ آپ دیکھیں صحابہ اکرام کی قبریں افغانستان میں ملتی ہیں، صحابہ اکرام کی قبریں چین میں ملتی ہیں، کہاں کہاں صحابہ اکرام پہنچے ہیں اسلام کا پیغام لے کر۔ اور میرے بھائیوں، میری بہنوں، جیسے صحابہ اکرام نے یہ کام کیا، آج یہ ہماری ذمہ داری ہے، ہماری ذمہ داری ہے وہی کام کریں جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم والا کام تھا۔
میں وہ حدیث سنا رہا تھا، رستم نے سوال کیا حضرت ربیع ابن عامر سے کہ تمہارے یہاں آنے کا مقصد کیا ہے؟ انہوں نے فرمایا اللہ ابتعثنا، ہمیں اللہ نے بھیجا ہے۔ کیوں بھیجا اللہ نے؟ لنخرج من شاء من عبادت العباد الى عبادت اللہ وحدہ، ہمیں اللہ نے اس لیے بھیجا تاکہ ہم اللہ کے بندوں کو بندوں کی عبادت سے نکال کر اللہ کی عبادت کی طرف لے جائیں، اور تاکہ ہم دنیا کی تنگی سے نکال کر وسعت کی طرف لے جائیں، اور تاکہ دینوں کے ظلم سے نکال کر ہم انسانوں کو اسلام کی طرف لے جائیں۔ ہمیں اللہ پاک نے اس مقصد کے لیے بھیجا۔ تو میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، اللہ پاک نے صرف حضور کو مبعوث نہیں فرمایا، ایک امت کو بھی مبعوث فرمایا ہے، اور عالمی قیادت کے لیے، عالمی رہنمائی کے لیے ایسی امت کی ضرورت ہے، ایسی قیادت کی ضرورت ہے جس کا سینہ اسلام کے نور سے منور ہو اور جس کا ظاہر اسلامی اخلاق اور اوصاف سے مزین ہو۔ آج عالم انسانی نہیں، عالم اسلامی بھی ایسی قیادت کی تلاش میں ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک ہمیں ایسی قیادت نصیب فرمائے، عالم اسلام کو، عالم انسانی کو ایسی قیادت نصیب فرمائے جس کا باطن ایمان کے نور سے منور ہو اور جس کا ظاہر اسلامی اخلاق اور اوصاف سے مزین ہو۔ آخری احسان بیان کر کے بات کو ختم کر رہا ہوں۔ اسلام کا اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا سارے عالم انسانی پر اور تہذیب و تمدن پر ہمارے محدود موضوع کے مطابق جو آخری احسان ہے، یہ اس لیے کہہ رہا ہوں، احسانات تو بے شمار، لیکن ہمارے محدود موضوع کے مطابق جو آخری احسان ہے وہ یہ کہ آپ نے وحدت عقیدہ بھی دیا اور تہذیبی وحدت بھی عطا کی۔ ایک تو یہ کہ سب کا عقیدہ ایک ہو۔ عقیدہ کیا؟ وہی عقیدہ جو ایمان مفصل میں بیان ہوا، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ آپ اگر غور کریں تو ایمان مفصل میں جو عقیدہ بیان کیا گیا ہے، یہ عقیدہ حقیقت میں سارے مذاہب کا عقیدہ ہے، لیکن اس میں تحریف آ چکی۔ سارے مذاہب اللہ کو مانتے ہیں، فرشتوں کو مانتے ہیں اور وحی کو مانتے ہیں، نبوت اور رسالت کو مانتے ہیں، آخرت کی زندگی کو مانتے ہیں، تقدیر کو مانتے ہیں۔ فرق کیا ہے؟ فرق کیا ہے؟ فرق صرف یہ ہے کہ یہودی نبوت اور رسالت کو مانتے ہیں لیکن صرف موسیٰ علیہ السلام کے لیے، عیسیٰ علیہ السلام کے لیے نہیں مانتے۔ عیسائی نبوت اور رسالت کو مانتے ہیں لیکن صرف عیسیٰ علیہ السلام کے لیے، محمد الرسول اللہ کے لیے نہیں مانتے۔ یہودی اور عیسائی دونوں اللہ کو مانتے ہیں لیکن ایسا لگتا ہے کہ وہ اللہ کو صرف اپنی ذات تک محدود رکھنا چاہتے ہیں۔ ہمارا اللہ، فرق کیا ہے اسلام میں اور دوسرے مذاہب میں؟ فرق یہ ہے کہ اسلام یہ کہتا ہے اس اللہ کو مانو جو ایک ہے اور صرف یہودیوں کا رب نہیں، صرف عیسائیوں کا رب نہیں، صرف مسلمانوں کا رب نہیں، بلکہ الحمدللہ رب العالمین، وہ سارے جہانوں کا رب ہے۔ ایسے رب کو مانو، اور وہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ فرق یہ ہے، اسلام کہتا ہے نبوت و رسالت کو مانو لیکن نبوت و رسالت صرف حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک محدود نہ رکھو، اس نبوت و رسالت کو محمد الرسول اللہ کے لیے بھی تسلیم کرو۔ فرق یہ ہے، اسلام کہتا ہے وحی کو مانو لیکن وحی کو صرف بائبل تک محدود نہ رکھو بلکہ وحی قرآن کو بھی مانو۔ قرآن بھی وحی ہے۔ قرآن بار بار کہتا ہے میں تو وہ کتاب ہوں جو پہلی کتابوں کی تصدیق کرنے والا ہوں، ان کی تکذیب کرنے والا نہیں ہوں۔
قرآن پہلی ساری کتابوں کی تصدیق کرتا ہے، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ساری وحیوں کی اور سارے صحیفوں کی اور سارے نبیوں کی تصدیق فرماتے تھے، کسی ایک نبی کا بھی انکار نہیں کیا، اور سارے رسولوں کو مان لیں تو دنیا سے اختلافات ختم ہو سکتے ہیں۔ ایک تو وحدت عقیدہ، اگر دوسرے نہ مانے تو کم از کم مسلمانوں کو تو حکم ہے کہ تمہارا عقیدہ ایک ہو، سب کا عقیدہ ایک ہو۔ اور تہذیبی وحدت یہ بھی حضور کا احسان ہے، اللہ اکبر، بہت بڑا احسان۔ آپ ذرا غور کیجئے کیسی وحدت قائم کی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے، کہ پوری دنیا میں قرآن پڑھا جاتا ہے تو صرف عربی زبان میں، کسی دوسری زبان میں قرآن کا ترجمہ پڑھا جا سکتا ہے، تفسیر پڑھی جا سکتی ہے، لیکن قرآن کی تلاوت سوائے عربی کے اور کسی زبان میں نہیں ہو سکتی۔ اور اسے اللہ کا احسان سمجھیں، حضور کا احسان سمجھیں، حضور کی محنت کا نتیجہ سمجھیں، اور قرآن کے ساتھ مسلمانوں کی محبت سمجھیں کہ بعض اوقات خود عربوں میں اتنے اچھے طریقے سے قرآن پڑھنے والے نہیں پائے جاتے جیسے عجمیوں میں عربی زبان میں قرآن پڑھنے والے پائے جاتے ہیں۔ بسا اوقات جب حفظ کے، قرات کے، تلاوت کے، تجوید کے مقابلے ہوتے ہیں تو پاکستان کے بچے الحمدللہ پوری دنیا میں، سعودیہ تک کے بچوں میں بھی اول پوزیشن حاصل کرتے ہیں۔ تو پوری دنیا میں قرآن پڑھا جاتا ہے تو عربی زبان میں، نماز پڑھی جاتی ہے تو متعین اوقات میں، ساری دنیا میں فجر کا وقت بھی متعین، ظہر کا وقت بھی متعین، عصر کا، مغرب کا، عشاء کا وقت متعین ہے۔ حالانکہ ہر ملک کی کچھ مجبوریاں ہیں، بہت سے مسلمان جو امریکہ میں رہتے ہیں، لندن میں رہتے ہیں، فرانس میں رہتے ہیں، ڈیوٹی اور ملازمت کی مجبوریاں ان کی، لیکن وہ مسلمان ہونے کی حیثیت سے پابند ہیں کہ فجر اسی وقت میں پڑھیں جس وقت میں پاکستان کے مسلمان پڑھتے ہیں، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، ہر نماز کا وقت متعین۔ پھر عیدین کو دیکھیں، پوری دنیا میں مسلمان 2 عیدیں کرتے ہیں، ایک رمضان کے بعد عید الفطر اور ایک ذو الحجہ میں عید الاضحیٰ۔ ایک وحدت پائی جاتی ہے پوری دنیا کے مسلمانوں میں۔ اور حج تو ایک ایسی زندگی ہے، حج تو ایک ایسی عبادت ہے، ایک ایسا عمل ہے کہ وہاں تو تفریق، تقسیم کے اور اختلاف کے سارے بت ہی ٹوٹ جاتے ہیں۔ کیا گورا اور کیا کالا، کیا امیر اور کیا غریب، کیا بادشاہ اور کیا فقیر، سب کا ایک ہی لباس، بلکہ حد یہ مذاق کے طور پر کہہ رہا ہوں، حد یہ کہ کیا بریلوی، کیا دیوبندی، کیا اہل حدیث، کیا مقلد، کیا غیر مقلد، سب کا ایک ہی لباس اور سب کا ایک ہی نعرہ، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک۔ وہاں کوئی نہیں کہتا یا غوث اعظم دستگیر، وہاں کوئی نہیں کہتا یا علی یا مشکل کشا، وہاں کوئی نہیں کہتا، وہاں تو سب یہی کہتے ہیں لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک، تیرے سوا کوئی نہیں، تیرا کوئی شریک نہیں، میں حاضر ہوں، تیرا بندہ بن کر حاضر ہوں۔ تو سارے بت ہی توڑ دیے، ایک وحدت قائم کر دی۔ نماز کی جماعت میں دیکھیں کیسے صفیں بن رہی ہیں، کیسی وحدت قائم کی۔ یہ میرے آقا کے احسانات ہیں لوگوں۔ آج چونکہ ہم دن رات ان چیزوں کو استعمال کرتے ہیں، ان چیزوں میں رہتے ہیں، تو ہمیں احساس نہیں ہوتا کہ یہ بھی کوئی نعمت ہے۔ لیکن وہ جو بات میں نے پہلے کہی تھی، ذرا سوچئے، حضور نہ ہوتے تو کیا ہوتا؟ حضور نہ ہوتے تو حج کی عبادت نہ ہوتی، احرام نہ ہوتا، لبیک اللہم لبیک نعرے نہ لگتے، حضور نہ ہوتے تو ایک عقیدہ نہ ہوتا، حضور نہ ہوتے تو جماعت کی صف نہ ہوتی، حضور نہ ہوتے تو امیر و غریب ایک صف میں کھڑے نہ ہوتے، حضور نہ ہوتے تو گورے اور کالے کا فرق نہ مٹا ہوتا۔ تہذیبی وحدت قائم کی۔ آپ اپنی روزمرہ کی زندگی میں دیکھیں کیسی تہذیبی وحدت نظر آتی ہے۔ اللہ اکبر، پوری دنیا میں مسلمان جب آپس میں ملتے ہیں
تو ساری دنیا کے مسلمان السلام علیکم کہتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ پاکستانی کچھ اور کہیں، ہندوستانی کچھ اور کہیں، اور افریقی کچھ اور کہیں، اور امریکی کچھ اور کہے، اور سعودی کچھ اور کہیں. نہیں، ہمیں حکم یہ ہے کہ جب ملو السلام علیکم کہو. بڑی کوشش کی جا رہی ہے سلام چھوڑ دیں، کچھ اور کہنا شروع کر دیں، ہیلو ہیلو، ہائے بھائی بھائی، یہ وہ پتہ نہیں کیا کیا عجیب طوفان بدتمیزی. لیکن نہیں، ایک مسلمان کا کام یہ ہے، ہمیں اسی پر ڈٹے رہنا ہے. السلام علیکم ہی کہیں گے، نہ ہائے کہیں گے، نہ بائے کہیں گے، نہ ویلو ہیلو کہیں گے، کچھ نہیں کہیں گے سوائے السلام علیکم کے. نہ رام رام، نہ آداب آداب، کوئی لفظ نہیں جچتا السلام علیکم کے مقابلے میں. السلام علیکم کے کہنے سے نیکیاں ملتی ہیں، آداب آداب کے کہنے سے نیکیاں نہیں ملتی، ہیلو ہیلو کہنے سے نیکیاں نہیں ملتی، السلام علیکم کہنے سے نیکیاں ملتی ہیں. ہیلو ہیلو کوئی دعا نہیں ہے، اور السلام علیکم یہ بہترین دعا ہے، بہترین دعا. اللہ اکبر. السلام علیکم کا معنی کیا ہے؟ تم پر سلامتی ہو. ذرا وسعت میں جائیں، کیا ہے اس کا مطلب بنتا ہے؟ اللہ تمہاری حفاظت کرے. اللہ، اور یہ بہترین دعا ہے، حفاظت کی دعا، عافیت کی دعا. اللہ تمہاری حفاظت کرے بیماری سے، چوری سے، ڈکیتی سے، حادثے سے، ایکسیڈنٹ سے، گناہ سے، برائی سے، شر سے، جنوں سے اور عیسائیوں سے، یہودیوں سے، کافروں سے، مشرکوں سے، دشمنوں سے. اللہ تمہاری حفاظت کرے. بتائیے اس سے بہتر دعا کیا ہو سکتی ہے؟ ساری قوموں کے ہاں ایسے الفاظ ملتے ہیں جو باہمی ملاقات کے وقت کہے جاتے ہیں، لیکن آپ غور کر کے موازنہ کر کے دیکھ لیں، السلام علیکم سے بہتر کلمہ کسی قوم کے پاس نہیں ہے. یہ معاشرتی زندگی میں دیکھیں، تہذیبی وحدت، السلام علیکم، یہ میرے آقا نے سکھایا، ملو تو سلام کیا کرو. اور صحابہ تو کثرت سے سلام کرتے تھے، کثرت سے. صحابہ کہتے ہیں یہاں سلام کرتے، پردے کے پیچھے چلے جاتے، دوبارہ آمنا سامنا ہوتا، پھر کہتے السلام علیکم. بعض لوگ ایسے ہیں کہ دوسروں کو تو سلام کرتے ہیں، بیوی بچوں کو سلام نہیں کرتے، کہتے ہیں شرم آتی ہے. یاد رکھیے یہ بھی بے شرمی کی بات ہے، یہ بالکل غلط بات ہے. سید تعالی شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کسی دیہاتی علاقے میں، پنجاب کے دیہاتی علاقے میں تقریر کی. ایک دیہاتی جو جلسے میں شریک نہیں ہو سکا تھا، اس نے دوسرے سے پوچھا جو شریک تھا، شاہ صاحب نے رات کیا بیان کیا ہے؟ کہتا ہے خاک بیان کیا ہے. خاک بیان کیا ہے. رات یہ کہہ رہا تھا گھر میں جاؤ تو بیوی بچوں کو بھی سلام کیا کرو. ارے بیوی کو سلام کرنے سے بہتر نہیں ہے کہ ہم ڈوب کر مر جائیں. یہ اس کی گویا کہ غیرت کے خلاف ہے. بیوی کو سلام کروں السلام علیکم، یعنی اس کو غیرت کے خلاف سمجھ رہا ہے. تو بھائی ہمیں اسلام کا حکم دیا. آقا نے فرمایا تم جنت میں نہیں جا سکتے جب تک کہ آپس میں محبت نہ کرو. اور فرمایا کہ تمہیں میں بتاؤں آپس میں محبت کیسے پیدا ہوگی؟ سلام کو عام کرو، اجنبی کو بھی سلام اور جان پہچان والے کو بھی سلام. اسی طریقے سے آپ دیکھیں کوئی نعمت ملتی ہے، الحمدللہ، پھر ماشاء اللہ، انشاء اللہ، انا للہ و انا الیہ راجعون، لا حول ولا قوت الا باللہ. یہ تہذیبی وحدت پوری دنیا کے مسلمان ایسی کرتے ہیں، وعدہ کرتے ہیں تو کہتے ہیں انشاءاللہ. لیکن اللہ ہمیں معاف فرمائے، ہم میں سے بعض ایسے ہیں جب کام کرنا نہیں ہوتا تو کہتے ہیں انشاءاللہ کروں گا. یہ جب نہ کرنا ہو تو کہتے ہیں انشاءاللہ کروں گا، اور کرنا ہو تو پھر انشاءاللہ نہیں کہتے. ہاں نہ کرنا ہو تو کہتے ہیں انشاءاللہ. میں نے کہا تھا انشاءاللہ کروں گا، مطلب اگر اللہ نے چاہا، اللہ نے چاہا ہی نہیں. یہ غلط سوچ ہے. تو بھائی پوری دنیا کے مسلمان انشاءاللہ کہتے ہیں، اور کسی کو دیکھیں نعمت میں دیکھیں تو ماشاءاللہ کہتے ہیں، وہ اچھا لگے تو کہتے ہیں ماشاءاللہ. یہ پوری دنیا کے مسلمان کہتے ہیں. آقا نے فرمایا ماشاءاللہ کہو گے تو جس کو دیکھو گے اس کو نظر نہیں لگے گی. اسی طریقے سے الحمدللہ، کوئی چیز ملے الحمدللہ، کوئی گم ہو جائے، نقصان ہو جائے، انتقال کر جائے انا للہ و انا الیہ راجعون. گناہ کی دعوت ملے لا حول ولا قوت الا باللہ،
یہ تہذیبی وحدت قائم کرنے والے کلمات ہیں. الحمدللہ کسی دنیا کے پاس ایسے کلمات نہیں ہیں, ان کا کوئی متبادل بھی نہیں ہے, ہمارے پاس ہے. یہ بھی نعمتیں. اور پھر تہذیبی وحدت کو دیکھیں, ناموں کو دیکھیں. اللہ اکبر, پوری دنیا میں مسلمانوں کے نام محمد, احمد, عبداللہ, عبد الرحمن, عبد الغفار, انس, یونس, یوسف, عیسیٰ, موسیٰ, زکریا, یحییٰ. اللہ اکبر, پوری دنیا میں مسلمانوں کے نام ایک جیسے. حیرت کی بات یہ کہ آپ کو مریم جتنی مسلمانوں کی بیٹیوں کے نام ملیں گے, شاید عیسائیوں کی بیٹیوں کے اتنے نام نہ ملیں. الحمدللہ میری بیٹی کا نام بھی مریم, نواسی کا نام مریم. اور مریم کا معنی کیا ہے؟ خادمۃ للرب, رب کی خادمہ, دین کی خادمہ. جس دن وہ پیدا ہوئی, میں اس دن حضرت مریم علیہ السلام کے بارے میں درس دے رہا تھا. وہ پیدا ہوگی, میں نے کہا مریم ہی نام رکھ دو بھائی. آج درس بھی یہ, اور نام مانا بھی پیارا. عیسیٰ کا نام دیکھیں. اگر مسلمانوں کے دل میں کسی نبی کے لیے بغض ہوتا تو وہ اپنے نام موسیٰ اور عیسیٰ نہ رکھتے. لیکن الحمدللہ ہمارے دل میں وسعت ہے, ہم تمام انبیاء کے ناموں کو زندہ کرتے ہیں. تو بھئی یہ تہذیبی وحدت بتا رہا تھا. یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان, عقیدے کی بھی وحدت, تہذیب کی بھی وحدت. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک اس وحدت کو عام فرمائے, اسی پر ہمیں زندہ رکھے اور اسی پر ہمیں موت عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جزاکم اللہ. کچھ اہم اعلان ہے, وہ سن لیں آپ. سب سے پہلے تو نئے آنے والے حضرات سے گزارش ہے کہ باہر القرآن کورسز کے کاؤنٹر پر اپنے موبائل نمبر رجسٹر کروا دیں تاکہ یہاں ہونے والے تمام کورسز اور پروگراموں کے SMS آپ کو باقاعدگی سے ملتے رہیں. اگلا ماہانہ درس قرآن و حدیث یہاں القرآن کورسز سینٹر بہادر آباد میں اتوار 11 مارچ 11:30 بجے دن منعقد ہوگا انشاءاللہ. ایک اہم اعلان, ایک بڑی زبردست پیش رفت ہوئی ہے. حلال فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام رنگون والا ہال میں ایک سیمینار ہوا تھا پچھلے ماہ, اور اس کو بے حد سراہا گیا. اس حلال آگاہی سیمینار کی جو ویڈیو DVD ہے یہاں باہر کاؤنٹر پر اویلیبل ہے. جو حضرات اس پورے پروگرام کو سننا اور دیکھنا چاہتے ہیں وہ ضرور دیکھیں. بہت ساری نئی چیزیں, بہت سارے کیمیکلز, بہت سارے جو سبسٹنسز جن کے حلال اور حرام ہونے کے حوالے سے ہم ابھی تک شکوک و شبہات کا شکار ہیں یا ہمیں اویئرنیس نہیں ہے, اس سے یہ معلومات حاصل ہو سکتی ہیں. یوٹیوب پر بھی یہ پروگرام لگ چکا ہے, آپ یوٹیوب پر بھی جا کر یہ پروگرام دیکھ سکتے ہیں. تہذیب و تمدن پر اسلام کے اثرات و احسانات کی نشست نمبر 2 جو پچھلے ماہ یہاں منعقد ہوئی تھی, اس کی ویڈیو DVD آپ یہاں باہر اسٹال سے حاصل کر سکتے ہیں, اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ اگلے ہفتے میں یوٹیوب پر بھی اویلیبل ہو جائے گی. ہم جدید ذرائع ابلاغ کا بھرپور استعمال کر رہے ہیں تاکہ ہمارا درس قرآن و حدیث کا پیغام صرف یہاں چند سو افراد تک محدود نہ رہے, بلکہ دنیا بھر کے لاکھوں انسانوں اور مسلمانوں تک یہ میسیج پہنچے. آج آپ دیکھ رہے تھے مولانا کتنی اہم گفتگو کر رہے تھے. اگرچہ ہمارے معاشرے میں برتنے کی یہ وہ چیزیں تھیں جو اگرچہ ہم ان کو چھوٹا سمجھتے ہیں لیکن کتنی اہم تھی تہذیب و تمدن کے حوالے سے. تو یہ چیزیں اگر ہمارے اس طبقے میں جو اگرچہ ہے تو مسلمان لیکن اپنی عملی زندگیوں کے اندر اس حوالے سے غافل ہے اور ان تک یہ چیزیں پہنچ جاتی ہیں تو عمل کرنے کا سلسلہ یہ لاکھوں انسانوں تک پھیل سکتا ہے. میرے بہنوئی حاجی ہارون صاحب مرحوم, جن کے لیے میں اعلان کیا کرتا تھا, وہ پچھلے ہفتے انتقال کر گئے. ان کو کینسر تھا. یہاں باقاعدگی سے آیا کرتے تھے درس قرآن میں, اور ان لوگوں میں سے تھے جو پورے 11:30 بجے آ جایا کرتے تھے اور بھرپور انٹرسٹ لیا کرتے تھے. ایون ویل چیئر پر بھی جب تھے نا, اس صورت میں بھی جو تقاضا کیا کرتے تھے کہ مجھے درس قرآن و حدیث میں لے کر جائیں. ان کی مغفرت کے لیے ہمیں دعا کرنی ہے
ایک ہماری القرآن کورسز کی طالبہ تھی زینب حاجیانی، 100 سال سے زیادہ عمر تھی، لیکن وہ ہماری ایکٹیو ورکر تھی، اور نہ صرف ایکٹیو ورکر تھیں بلکہ یہاں کی طالبہ بھی رہ چکی ہیں وہ، ان کی مغفرت کے لیے ہمیں دعا کرنی ہے۔ ایک اور پی ایچ ڈی ڈاکٹر قرۃ العین جو کوریا سے چند دنوں کے لیے یہاں آئی تھیں اور ہمارے القرآن کورسز کی ایکٹیو ورکر تھیں، وہ ایک ایکسیڈنٹ ہوا، اس میں ان کا انتقال ہو گیا، ان کے لیے ہمیں دعا کرنی ہے۔ مسرت جاوید ایڈوکیٹ صاحب جو ہمارے یہاں القرآن کورسز کے جڑنے والوں میں سے ان کی ہمشیرہ کا انتقال ہوا، ان کے لیے ہمیں دعا کرنی ہے۔ ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی رہائی کے لیے تو اب ہمیں خصوصی دعا کرنی ہے۔ اور میں یہ عرض کرتا چلوں کہ ابھی جمعے کے دن جو پاسبان نے عافیہ رہائی مارچ کیا تھا کراچی پریس کلب سے لے کر امریکن سفارت خانے کی طرف، اور اس میں ہمارے نوجوانوں کو پولیس نے انتہائی بہیمانہ تشدد کا نشانہ بنایا، اس کا ہم جو ہے یہ اجتماع میں بیٹھے ہوئے جتنے بھی افراد ہیں اس کی بھرپور مذمت کرتے ہیں، اور اس بات کی بھی مذمت کرتے ہیں کہ ہمارا الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا جو تانگا پارٹیوں کو تو بھرپور کوریج دیتا ہے اور گھنٹوں ان کے پروگراموں کی کوریج کرتا ہے، لیکن ڈاکٹر عافیہ کے حوالے سے یہ مارچ ان کو نظر نہیں آیا، جبکہ سینکڑوں ہزاروں نوجوان اس مارچ میں موجود تھے، اور اس کے لیے انہوں نے اپنا جو واجبی سے کردار ہے وہ بھی ادا کرنے کی کوشش نہیں کی۔ ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی اس وقت کیفیت یہ ہے کہ وہ کینسر میں مبتلا ہو چکی ہیں، اور بعض ذرائع کے مطابق گوروں نے ان کے اوپر بہیمانہ تشدد کر کے ان کو حملہ بھی کیا ہے۔ تو یہ ہمارے اوپر ایک، ہم یہ سمجھ لیں کہ ایک ہمارے اوپر لعنت مسلط ہو رہی ہے بحیثیت قوم کہ ہماری بیٹی جو ہے ان کافروں کے نرغے میں ہے، اور ہم معمولی سی اس حوالے سے جو کوششیں ہیں اس میں بھی ہم شرکت کرنے کے حوالے سے غفلت کا شکار ہیں۔ اللہ تعالیٰ جو ہمارے حال پر رحم فرمائے۔ ایک اور اعلان ہے، جامعۃ الرشید کے کیمپس 2 کی تعمیرات کی معلومات کے لیے باہر کاؤنٹر آپ کی رہنمائی کے لیے موجود ہے، جو معلومات کرنی ہو وہ آپ لے سکتے ہیں، اور یہاں منعقد ہونے والے 2006 سے لے کر 2010 تک کے دروس کی آڈیو CDs باہر اسٹال پر اویلیبل ہیں، یہ آپ حاصل کر سکتے ہیں۔ ایک اور اہم اعلان ہمارے عمر بھائی نے مجھے دیا ہے، ویلنٹائن ڈے کے حوالے سے یہ ہینڈ بل ہے، انہوں نے مجھ سے خصوصی طور پر کہا ہے کہ ہمارے وہ طالب علم جو کالجز اور یونیورسٹیز میں پڑھتے ہیں ان سے عرض کریں کہ اسے کالجز اور یونیورسٹیز کے نوٹس بورڈز پر آویزہ کروائیں، یہ ہماری ایک دینی ذمہ داری ہے، اس کو ہمیں ادا کرنا ہے۔ باہر یہاں ذکی بھائی کے پاس یہ ہینڈ بلز اویلیبل ہیں، ذکی بھائی سے لیے جا سکتے ہیں، اور ساتھ میں مولانا عبدالستار صاحب کی ویلنٹائن ڈے پر ایک تقریر ہے جو کہ انگلش میں ٹرانسلیٹ ہوئی ہے، اور جس کے کتابچے یہاں باہر ساتھی تقسیم کرتے ہوئے آپ کو نظر آئیں گے، وہ بھی آپ لیتے ہوئے جائیں۔ ایک اور اہم اعلان یہ ہے کہ انشاءاللہ تعالی اگلے ماہ سے ہمارا یہاں کا درس قرآن و حدیث انٹرنیٹ پر براہ راست نشر ہوا کرے گا۔ ابھی تک تو یہ ہو رہا تھا درسقرآن.com پر، ہمارا یہ درس قرآن ریکارڈڈ ہونے کے بعد جو ہے وہ نشر ہوا کرتا تھا۔ تو اس کا پروسیجر یہ ہوگا کہ اگر اسکائپ آپ کے پاس ہے تو ریگل ساؤنڈ کے اکاؤنٹ کو اپنے پاس ایڈ کر لیں اور پروگرام سننے کے لیے انہیں کال کریں۔ انشاءاللہ تعالی نیکسٹ منتھ سے یہ فیسلٹی بھی اویلیبل ہو جائے گی۔ آسان ترجمہ قرآن شارٹ ہو چکا ہے، لیکن ابھی وہاں میرا رابطہ ہوا تو وہ ابھی انہوں نے جو ہے بھیجا ہے، انشاءاللہ تعالی کچھ دیر میں 10-15 منٹ میں یہاں پہنچ جائے گا۔ جن حضرات کو آسان ترجمہ قرآن کی ضرورت ہو وہ لیتے جائیں۔ میں مولانا سے گزارش کروں گا کہ دعا فرمائیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین
ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم یا ارحم الراحمین یا ذا الجلال والإکرام یا عفو یا غفور یا تواب، محض اپنے فضل و کرم سے ہمارے سارے چھوٹے بڑے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اے اللہ معاف فرما دے۔ اے اللہ ایمان کی، قرآن کی، حضور کی غلامی کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ تو اسلام پر زندہ رکھنا اور اسلام پر ہمارا خاتمہ فرمانا۔ یا اللہ ڈاکٹر عافیہ صدیقی ان کو باعزت آزادی نصیب فرما۔ اے اللہ پاکستان کے لیڈروں کو، عالمی قیادت کو، اسلامی قیادت کو یا اللہ اس مسئلے پر توجہ دینے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ان کے دلوں میں غیرت پیدا فرما، ایمانی غیرت پیدا فرما۔ ہمارے بھائی ہارون صاحب اور دوسرے حضرات و خواتین جو انتقال کر گئے، اے اللہ ان کی اور سارے مرحوم مسلمانوں کی مغفرت فرما، ان کے گناہوں کو معاف فرما اور نیکیوں کو قبول فرما۔ اے اللہ ہمیں تیری نعمتوں کا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، ہماری ساری پریشانیوں کو دور فرما۔ یا اللہ ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما۔ یا رب العالمین ہمارے گھروں میں محبت اور پیار کی فضا پیدا فرما، تیرے نبی کی ایک ایک سنت کو زندہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ جو والدین اپنی نوجوان اولاد کے رشتوں کے سلسلے میں پریشان ہیں، ان کی پریشانی کو دور فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی رسولہ وخیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وآلہ وصحبہ واہل بیتہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم۔ خدا کملی والے بنائے گئے وہ رفیع المراتب، قدم بوس ان کے ہی عرض و سما ہے، اگر وہ نہ آتے تو کچھ بھی نہ ہوتا۔